بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، پارٹ نمبر 1۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنے میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا پاک کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا پاک کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوہ آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوہ نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوہ بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ساری ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، ان کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی بھی تھی، مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ نے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ
اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں مجھے اس لڑکے کے لیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو، یہاں سے آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے، تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانگی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکا قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم پر 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ جب سب نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں، پرچیاں بنا کر لٹائی گئیں۔ سارے لڑکے نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب کے میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی سفارش کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مانگ چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں آس بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہیں تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائیں، پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط ہے، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ ناراض میں نجران میں تو ایک جادوگر ہے اور وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نجران چلے جائیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کرنے سے تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائیں تو اس جادوگر نے کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاملہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ تو پھر جادوگرنی نے کہا
तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब उनमें से एक पर्ची को उठाएं, अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट और बढ़ाओ और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ, और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊँटों को ज़िबा कर दो। सारे लोगों को ये फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियां बनाई गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियां बनाकर उड़ाई गईं तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्चियां खोली तो उनमें लिखा कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दो। ये पकड़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें ज़िबा कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, ये आखिर बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला है तो मैं अब्दुल्ला को ज़िबा कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अब्दुल्ला की मर्जी है कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दिया जाए। और इस आखिरी बार भी एक पर्ची 100 ऊँट लिए गए और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिया गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़िबा करो। ये पकड़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे चलो ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। ये पढ़कर सारे लोग खुश से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट ज़िबा किए गए। जारी है फैज़ान रज़ा। थैंक्स फॉर वाचिंग नाजरीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह हाफिज़। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा।